السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ کل ویڈیو کے اندر جو لیسنس آپ کو سینڈ کیے گئے، مجھے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا ویڈیو دیکھا ہوگا اور اس کے اندر جو سبق جو لیسنس آپ کو پڑھائے گئے اس کو آپ نے یاد کیا ہوگا، اور قرآن کریم کے اندر ایک پارہ الحمدللہ ریویژن مکمل ہو چکا۔ اب دوسرے پارے کا ریویژن ہم شروع کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کے اندر آپ 3 رکوع ریویژن کے آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح اس کی تلاوت کریں۔ اب حفظ صورت کا مضمون کھولو، حفظ صورت کا سبجیکٹ کھولو۔ حفظ صورت کے اندر ہم آگے ایک آیت اور سیکھتے ہیں، شروع سے پڑھتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان سے، یہ حفظ صورت پیج نمبر 27 کے اوپر ہے۔ پڑھنے کے بعد ضرور کتاب سے آپ اس کو یاد کیجئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى۔ یہاں تک آپ کا سبق تھا۔ اب ایک آیت اور پڑھتے ہیں۔ اَوْرَآهُ اسْتَغْنَى، نون کو رو کے ساتھ ملائیں گے، ادغام بلا گنہ ہوتا ہے، رو پور کریں گے، غین پور کریں گے۔ اَوْرَآهُ اسْتَغْنَى، پڑھو، اَوْرَآهُ اسْتَغْنَى، اَوْرَآهُ اسْتَغْنَى۔ بس ایک آیت آپ یاد کریں گے، اب اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ آیت آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد درس قرآن کا سبجیکٹ کھولو، سبق نمبر 2، تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی اور محاورے ترجمہ یاد کر لیا۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کب پڑھنا چاہیے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ دیکھو، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اب جو بھی کام کرو، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے آپ کو؟ اسلام نے انسانوں کو ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی تعلیم دی ہے۔ اب کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ سے شروع کرو۔ اپنا کوئی کام ہوم ورک کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرو۔ گاڑی چلاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ غرض ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اگر ہر کام ہم اللہ کے نام کے شروع کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے
اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور وہ کام نہایت اچھے طریقے سے، جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور وہ کام نہایت اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور وہ کام اچھی طرح پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ کام عبادت بن جاتا ہے، چاہے وہ ہم دنیاوی کام کر رہے ہو لیکن اس کو ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے تو وہ کام ہمارا عبادت بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ آدمی جب ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ عادت آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا نہیں۔ جب آدمی کی عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام شروع کرنے کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں یا صحیح، اس کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کام سے وہ باز آ جاتا ہے، اس کام سے وہ رک جاتا ہے۔ ہمیں اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ اس کے بہت فائدے ہوں گے جو آپ نے پورے سبق کے اندر پڑھے ہیں۔ اب سوال جواب، تسمیہ کا لفظی اور محاوری ترجمہ بتائیں۔ جیسا کہ آپ نے کل یاد کیا تسمیہ کا لفظی اور محاوری ترجمہ، تو پہلا سوال ہے تسمیہ کا لفظی اور محاوری ترجمہ۔ دوسرا، ہر کام کو شروع کرتے وقت کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ کہ ہر کام کو شروع کرتے وقت ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ بسم اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پورے جو ہر کام سے شروع یہ پورا ہے، یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ آپ تینوں سوال کو اچھے سے یاد کیجئے گا، آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اب آپ آگے عقائد کے اندر جو پیج نمبر سبق نمبر 2 پیج نمبر 63 کھولو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات۔ اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ ایک ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے زمین و آسمان، چاند سورج، دریا، پہاڑ اور انسان و جنات وغیرہ تمام چیزوں کے پیدا کیا۔ ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی سب کا پالنے والا اور سب کا حقیقی مالک ہے۔ زندگی کی ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کہ ہو جا، کن، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس ہو جا اس کے بھی محتاج نہیں ہے، صرف ارادہ کر لے پھر بھی ہو جاوے۔ آگے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام خوبیوں اور کمالات کی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام خوبیاں، آدمی دنیا کے اندر
ہر ایک آدمی کے پاس الگ الگ سی خوبیاں ہیں، الگ الگ کمال ہے. تو یہ تمام خوبیاں اور تمام کمالات کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر تو تمام خوبیاں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے اور انسانوں کے اندر تمام کمالات نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر تمام خوبیاں ہوتی ہے، تمام کمالات ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے. انسان کے اندر تو عیب اور کمزوریاں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر عیب اور کمزوریاں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہے اور نہ بیوی بچے. اللہ تعالیٰ کو نہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور نہ بیوی بچے بھی ہیں. وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کبھی موت نہ آئے گی. قرآن میں ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اسی کی حکومت ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. ہم سب واپس کس کی طرف جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. کائنات کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام خود چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی قدرت سے کائنات کا سارا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. قرآن میں ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے جو کائنات سنبھالے ہوئے ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. آگے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے نرالی ہے. کوئی چیز اس کے جیسی نہیں. دنیا میں ان آنکھوں سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. چاروں طرف پھیلی قدرت کی نشانیوں اور اس کی صفتوں سے سب اسے پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جو چاروں طرف دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتوں سے سب اسے پہچانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں. ان میں سے چند صفات یہ ہیں: ایک علم یعنی ہر چیز کو جاننا، قدرت یعنی ہر چیز کو اپنی طاقت سے کرنا، حیات یعنی ہمیشہ سے زندہ ہونا اور ہمیشہ زندہ رہنا، سمع یعنی ہر چیز کو سننا، بصر یعنی ہر چیز کو دیکھنا، ارادہ یعنی ہر کام کو اپنے اختیار اور ارادے سے کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں. بس آپ کا سبق یہاں تک رہے گا. آپ اس کو اچھے سے ریڈ کریں اور اچھے سے یاد کریں. اس کے کچھ سوالات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ جو یہاں پورا پیراگراف آپ اس کو یاد کریں گے، آپ کے پاس یہ پورا پیراگراف سوال یاد کرنے کے لیے یہ پورا ہفتہ ہے. اب اس کو یاد کیجئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کیجئے. اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کیجئے جو بھی بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ سمع، بصر، قدرت، یہ پوری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ارادہ یعنی ارادہ کرنا، ہر کسی کام کو اپنی قوت اور ارادے سے کرنا. سمع یعنی سننا، بصر یعنی دیکھنا، علم یعنی جاننا. یہ جو بھی آپ نے آخری پیراگراف پڑھا تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے. تو آپ 2 سوال یاد کریں گے اور جہاں تک میں نے سبق دیا ہے اس کو اچھے سے ریڈ کریں گے. اس کے بعد عربی کا سبجیکٹ کھولو
پیج نمبر 164. آپ کو یہاں تک پڑھایا گیا تھا شباکن یعنی کھڑکی. اب آگے کچھ ورڈ ہم یاد کرتے ہیں. ساعتن گھڑی، منزل گھر، امرأتن یعنی عورت، اور معلمتن یعنی استانی. یہاں تک اتنے ورڈ آپ یاد کریں گے اور اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے بھی. اب اس کے بعد اردو کا سبجیکٹ کھولو. قوم عاد کی نافرمانی، سبق نمبر 2، پیج نمبر 179. یہاں تک سبق تھا، بس صرف ایمان و یقین کی کمی تھی. اب آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کی فرما برداری کرتے لیکن اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے، حالانکہ آباء و اجداد سے سنتے چلے آئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت اسی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی، مگر ان کو نہ ہوش آیا، نہ آنکھ کھلی اور نہ وہ خواب غفلت سے جاگے. تو اردو کے اندر آپ کا سبق یہاں تک رہے گا. آپ اس کو اچھے سے ریڈ کریں اور اس کو اچھے سے یاد کریں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.